السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک زندگی بخشی اور زندگی بخشنے کے بعد اس کو بچپنے سے نکال کر لڑکپن میں لاتا ہے اور لڑکپن سے اٹھا کر جوانی میں پہنچاتا ہے، پھر جوانی سے نکال کر بڑھاپے تک لے جاتا ہے اور بڑھاپے میں جا کر اس کا قصہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کو اس دنیا سے الوداع کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ جاتا ہے۔ انسان کے اگر بس میں ہو تو وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، لیکن اس کے بس سے یہ چیز باہر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو جو بخشا ہے اور پیدا فرمایا ہے، اس کی ایک میعاد اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، غرض کہ کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک کی ایک میعاد اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر رکھی ہے، چاہے وہ جس بھی اعتبار سے ہو۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی بھی ایک ڈیٹ رکھی ہے، جناتوں کی بھی ایک ڈیٹ رکھی ہے۔ کوئی بھی گھر کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہوں یا مکان ہو یا چرند ہو پرند ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ڈیٹ فکس کر دی کہ فلاں چیز کو فلاں دن تک فلاں تاریخ تک جیوت رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کے بعد اس کا معاملہ ختم۔ تو اسی اعتبار سے انسان کی بھی تمام کی تمام اموات کو تمام انسانوں نے دیکھا ہوگا۔ ہر انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر دھرم کے ماننے والوں کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسے مرنا ہے۔ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلیم کرتا ہے، انسان اسے نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کو لے کر اس بندے کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اعلان کر کے بتلا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ کہہ کر ساری خلقت کو بیان کر دیا گیا، بتلا دیا گیا کہ تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے موج مستی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، صرف اور صرف اپنی عیاشیوں کو اور اپنے تمام کے تمام شوقوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں گھر گرہستی بسانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں اپنی نوکریاں تلاش کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تم کو اپنا گھر مکان بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا،
بلکہ صاف صاف اعلان فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ایک عبادت ہے، وہ مقصد ایک عبادت ہے، اور عبادت پرستش پوجا ایک اللہ کی، اور بندے نے اسی مقصد کو بھلایا، اسی مقصد کو پسے پشت ڈال دیا۔ بندے کو دھیان نہیں ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا، اس کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جگہ جگہ پر وارننگ بھی دیتا ہے کہ بندہ خدا تو دیکھ، تیرے سامنے آج اس شخص کی موت ہوئی ہے، کل تیرا بھی نمبر آ سکتا ہے، کل تیرا بھی نمبر لگ سکتا ہے، لیکن بندہ صرف اور صرف اسی وقت تک افسوس اور صدمے میں رہتا ہے جب تک کہ اس کی باڈی اس کے گھر میں رہتی ہے۔ پھر وہی کام، وہی کاج جس چیز میں وہ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد کل یہ ہے کہ انسان کی زندگی فانی ہے، انسان کی زندگی فانی ہے، اس کو اس دنیا سے کوچ کر کر دار باقی میں جانا ہے، اس دنیا سے کوچ کر کے دار باقی میں جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا۔ اس دنیا کی عیش پرستی، تمام کے تمام آرام و آرائش، یہ تمام کے تمام نرم نرم بستر اور گدے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا جو اصلی مقام ہے، ہمارا جو اصلی گھر ہے، ہمارا جو اصلی مسکن ہے، وہ قبر ہے، وہ قبر ہے، وہ قبر ہے۔ قبر کے لیے آج ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، ہم نے کس چیز کو انجام دیا، کس چیز کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ اکبر کی تکبیریں سنتے ہوئے ہم نمازوں کی طرف دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ آج سمجھایا جائے گا، بتلایا جائے گا، آپ کو بتلانے والے آپ کے سامنے سے بھی آئیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی آئیں گے، آپ کے دائیں سے بھی آئیں گے، آپ کے بائیں سے بھی آئیں گے، لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، جو بندہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اس کی 9 ایسی آرزویں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ 9 ایسی آرزویں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں جو پوری نہیں ہوں گی، کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ پوری تب ہوں گی جب دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بندہ ہوگا، تب دنیا میں رہتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو فالو کرنے والا ہوگا، تب یہ تمام کی تمام اس کی خواہشیں پوری کی جائیں گی۔ اگر ان تمام کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام کی تمام چیزوں سے ہٹ کر، ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے پشت ڈال کر سوچے کہ ہم کو یہ آرزویں ہماری پوری کر دی جائیں، ہماری یہ خواہشیں پوری کر دی جائیں، ناممکن، ناممکن۔ میرے عزیزوں، قیامت جب آئے گی، جب میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندہ، ہر بندی کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کسی کے بس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، سب کو ہائے ہائے کی پکاریں سنائی دیں گی، سارے لوگ اپنے بارے میں سوچیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک نقشے کے انداز میں کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ دن ایسا ہیبت ناک ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی۔ تمام کے تمام اعزا، اقربا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سارے کے سارے لوگ دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں پر بڑا ناز کرتا ہے،
بڑا فخر محسوس کرتا ہے، بڑا گھمنڈ کرتا ہے کہ ہمارے دوست ہی ہمارا سب۔ کل قیامت کے دن وہ دوست بھی اپنی آنکھوں کو چرا کر بھاگے گا، چرا کر بھاگے گا۔ میرے عزیزوں، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ ساعت ایسا ہوگا کہ بہت ہی ہیبت ناک منظر ہوگا، بہت ہیبت ناک منظر ہوگا۔ جب میدان قیامت ہوگا، جب روز محشر کے دن سارے کے سارے لوگ، اولین آخرین، سب کے سب جمع ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، سارے لوگوں کی صفیں اللہ تبارک و تعالی لگا دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کو بلائے گا، جنت کو بلائے گا اور جہنم کو بھی بلائے گا۔ جہنم کو لانے کے لیے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جائیں گے، جہنم کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے کے سارے لوگوں کا فیصلہ کر دے گا، سب کے سب لوگوں کا فیصلہ کر دے گا، جنتی جنتیوں کے اندر جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان کرے گا، وہ جہنم سے مخاطب ہو کر جہنم سے کہے گا، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تجھے اور کسی چیز کی چاہت تو نہیں؟ اتنے انسان چلے جائیں گے، اتنے انسان چلے جائیں گے جہنم کے اندر، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرے گا، یہ مخاطب ہو کر فرمائے گا، تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم کہے گی حل من مزید، سوچو بندو سوچو، حل من مزید، کیا اور ہے کچھ؟ اور ہو تو اور لاؤ، ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں، ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں ایک لطیفے کے طور پر، کہ جب اللہ تعالی جنتی کو جنت کے اندر بھیج دے گا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھیج دے گا، اس وقت ایک بندہ کھڑا ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے؟ اب وہ بندہ دیکھے گا کہ جنت کا معائنہ کیا، اب جنت میں دیکھا کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، ان کے لیے وہی دال چاول پک رہا، دال چاول پک رہا ہے، اور جہنم کے اندر دیکھا اس میں ڈیگیں چڑھی ہوئی ہیں، ان کے اندر ڈیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ بندے نے کہا کہ بھائی جنت کے اندر ساری کی ساری آرام ہوتی، ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، تو یہاں پہ خالی دال چاول پک رہے ہیں۔ اب وہاں جہنم کے اندر جو پوری کی پوری تکلیف دہ چیز ہے، اس میں آرام اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں ڈینگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ تو فرشتہ بھی کہتا ہے ہم 4 لوگوں کے لیے ڈیگ تھوڑی چڑھائیں گے، 4 لوگوں کے لیے ڈیگ تھوڑی چڑھائیں گے۔ تو اس لطیفے سے یہی سبق ملتا ہے کہ جنت کے اندر بہت کم لوگ جانے والے ہیں، جنت کے اندر بہت کم لوگ جانے والے ہیں، اور جہنم پوری کی پوری بھر جائے، پوری کی پوری بھر جائے گی۔ تو اس جہنم سے پناہ چاہو، اس جنت کی طلب کرو، اور جنت کی طلب اسی حال میں ممکن ہے جب کہ آپ ان تمام کے تمام اعمال کو کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک پہنچائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک پہنچائے، چاہے وہ قرآن حکیم کے اعتبار سے ہو، چاہے حدیثوں کے اعتبار سے ہو، چاہے سنت کے اعتبار سے ہو، چاہے اعمال صالحہ کے اعتبار سے ہو، چاہے صدقات و فطرات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے نیک اعمال انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے، تب جا کے آپ کو اور ہم سب کو جنت میسر ہو سکتی ہے، جنت میسر ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس چیز کو سوچیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا پھر جہنم کے اندر جانا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں وہ باتیں جو انسان کے موت کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد اس کی جو خواہشیں ہوں گی پوری نہیں ہوں گی، خواہشیں جو ہوں گی وہ پوری نہیں ہوں گی۔ اسی کو قرآن عزیز کہتا ہے
سورہ نبا کے اندر فرمایا گیا 40ویں آیت ہے، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا۔ جب انسان کو پتہ چلے گا کہ مجھے جہنم کا فرمان سنایا گیا ہے، تب کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت رونے اور گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان سوچے کہ رو لیں گڑ گڑا لیں اللہ معاف کر دے گا، نہیں، کیونکہ توبہ کا در رہتی زندگی تک ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ آپ کی سانسیں چلتی ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن چلتی ہے، جب تک کہ ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، تب تک کہ اللہ آپ کی گڑگڑاہٹ کو بھی سنے گا، آپ کے آنسوؤں کو بھی دیکھے گا، آپ کے دل کو بھی دیکھے گا۔ لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنے گا۔ آگے فرمایا گیا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر فرمایا گیا یا لیتنی لم اوتی کتابہ، یا لیتنی لم اوتی کتابہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اس وقت یہ کاش کی گہاریں لگانے سے بہتر، اس وقت یہ گہاریں لگانے سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی اللہ کی پناہ میں جائیں، آج ہی اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ پھر انسان جب جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تب کیا سوچے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ میرے عزیزوں، اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوچے کہ انسان پچھتا لیں اور ہم دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیے جائیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہی رہیں گے، تو وہ چانس اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی نہیں دے گا، وہ چانس اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی نہیں دے گا۔ پھر فرمایا گیا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ پھر فرمائے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں نے بھی ان کے ساتھ ہوتا، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس وقت انسان جب دیکھے گا کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے جنت کا فرمان جاری کیا جا رہا ہے، تب اس وقت افسوس کرے گا کاش کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہوتا، کاش کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہوتا۔ اس وقت سوچنے اور سمجھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس کر دیے جائیں، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر سے واپس کر دیے جائیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکیں جو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر آج جنت کا فرمان حاصل کر رہے ہیں، جو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر آج جنت کا فرمان حاصل کر رہے ہیں۔
دنیا میں ہم واپس کر دیے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، جو وقت ہم نے دیا تھا وہ متعین وقت تھا، جو ہم نے وقت دیا تھا وہ متعین تھا، اب وہ وقت چلا گیا، گزر گیا، اب پلٹ کے آنے والا نہیں۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ گیا وقت پھر واپس نہیں آتا، گیا وقت پھر واپس نہیں آتا۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو اگر پوری کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اپنی تمام آرزوؤں کو اگر پوری کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان تمام کے تمام اعمال صالحہ کرنے ہوں گے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بننا ہوگا، ہمیں اعمال صالحہ کرنا ہوگا، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ بغیر ان کے کوئی چارہ نہیں ہے، بغیر ان کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ سوچو کہ ہم اپنی عیش پرستی کی زندگی جی لیں، اپنی منچاہی زندگی جی لیں، جس اعتبار سے دنیا چلتی جا رہی ہے اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے چلے جائیں اور ہمیں کامیابی مل جائے گی، تو اس بھول میں آپ مت رہیے، اس بھول میں مت رہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بھیجا ہے وہ ایک ایگزام کے لیے بھیجا ہے، وہ ایگزام ہال یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، اور جو آپ یہاں پہ ایگزام دیں گے وہی کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کو حاصل ہوگا، وہیں آپ کا رزلٹ نکلنے والا ہے، وہیں آپ کا رزلٹ نکلنے والا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہیں آپ کا رزلٹ مل جائے، ناممکن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ بہتر سے بہتر آئے تو ہمیں ان تمام کی تمام باتوں کو فالو کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنی قرآن پاک کو درست کرنا ہوگا۔ بغیر قرآن پاک کے درست کیے ہوئے آپ کی نمازیں بھی درست نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ کو جو تعلیمات دی جاتی ہیں، جو آپ کو بتلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے اور سمجھیے کہ آپ کو صرف اور صرف دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے پاس کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری مرنے کی خبر دوسروں تک پہنچے گی تو وہ بھی ہمارے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے۔ جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ فرمائے گا تو اس وقت چھوٹنے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت چھوٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا خذوہ، پکڑ لو، فغلوہ، ان کو زنجیروں میں جکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، اور ڈال دو ان کو جہنم میں۔ تو اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے اس چیز کا کہ ہم چاہیں تو ایمان کے راستے پر چلیں، ایمان کے راستے پر چلیں، یا پھر شیطان کے راستے پر چلیں، جیسا کہ ابھی کہا گیا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی درست ہو، آخرت بھی درست ہو، تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔